إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی کوششوں سے ہم تک یہ صحیح اسلام پہنچا۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، یقیناً دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ اور زینت کو اختیار کرنا ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں اضافہ چاہنا، مزید کی خواہش رکھنا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں ایک ٹکڑا ہے زینتن۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں دراصل یہ آیت انسان کی عمر کے متعلق ہے، یعنی اس آیت کے شروع میں اللہ نے کہا کہ زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا کہہ کر اللہ نے اس آیت کے شروع میں بچپن کو مراد لیا گیا ہے، یعنی جب بچہ ہوتا ہے بچے کو بچپن کے اندر کھیل اور کود کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور آگے کہا وزینۃ، زینت کو اختیار کرنا۔ زینت کو اختیار کرنے کا تعلق یہ جوانی سے ہوا کرتا ہے۔ آج جب انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زینت کو اختیار کرے، خوبصورت نظر آئے، لوگوں کے سامنے میں اچھا نظر آؤں، یہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور آگے کہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، جب نوجوان جوانی کے حالت سے آگے گزرتا ہے تو جب وہ کمانے لگتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے۔
اور آگے کہا کہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے بڑھاپے میں جب انسان مال و دولت کو حاصل کر لیتا ہے، مال کو جمع کر لیتا ہے اور اس کی اولادیں ہوتی ہیں، تو بڑھاپے میں بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ مال مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے اور اولاد بھی مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ حضرات، یہ آیت دراصل بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے لیے ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کی مناسبت سے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب۔ محترم سامعین، نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب جاننے سے پہلے میں اور آپ ہمارے مقصد زندگی کو مختصر وقت میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر فرمایا، کہیں پر فرمایا انسان کے پیدا ہونے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادتیں کریں۔ حضرات، میرے اور آپ کا پیدا کرنے کا مقصد، میرے اور آپ کا پیدا ہونے کا مقصد، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ذرا غور کریں، اس آیت کو میں اور آپ اپنے سامنے رکھ کر ذرا سوچیں، کیا میں اور آپ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ جس طرح اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کو بیان کیا ہے، کیا میرا اور آپ کا مقصد اس دنیا میں نظر آتا ہے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے مقصد کو جاننے کی اور فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تم لوگوں کو آزماؤں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا اور تم میں بہتر سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ حضرات، اس آیت میں بھی زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا گیا اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا گیا۔ تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا ایک واحد مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنا ہی میرا اور آپ کا اصل مقصد ہے، لیکن ہمارا جائزہ لیا جائے تو آج ہم اس مقصد کو سراسر سرے سے بھول گئے ہیں۔ اس مقصد کو بھول کر میں اور آپ من مانی زندگی اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گناہوں میں ملوث لوگ نظر آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آج کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو ہمارا مقصد یاد نہیں رہا، جو کہ نمازوں سے غافل، جو کہ روزوں سے غافل، جو کہ نیکیوں سے غافل، جو نیک اعمال سے غافل۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان عبادتوں کو انجام نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھو میرے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد میں اور آپ بھلا چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ لہٰذا اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی فکر کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ میرا اور آپ کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے تو میرے اور آپ کے پیدا کرنے کے اس مقصد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ سے سوال کرے گا کل قیامت کے دن۔ میرے اور آپ کے بارے میں کل قیامت کے دن مکمل زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا ہم اپنے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ نے کہا جو کہ آج ہم مسلمان اور کئی انسان سوچتے ہیں اور من مانی خواہشات میں پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، کیا انسان یہ سوچتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟
نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خیالات کو، ہماری سوچ کو، ہماری خواہشات کو مد نظر رکھ کر ان آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے، تمہیں پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، تمہیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا جائے گا، لہٰذا تمہیں تمام زندگی کے بارے میں تم سوال کیے جاؤ گے اور اس کے جواب دے تم خود ہوگے، لہٰذا ہم اپنے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ عبادتوں کا تعلق، عبادتوں کا جو بہترین وقت ہوا کرتا ہے وہ جوانی کا ہوا کرتا ہے میرے محترم بھائیوں۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی اہم، بہت ہی بہترین اور بہت ہی محبوب ہوا کرتی ہے، لیکن اسی جوانی کے اندر آج کئی ایسے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جو بگڑنے میں ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال نہیں کرتے، جو گناہوں کا تصور نہیں کرتے، جو سوچتے نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے بنا سوچے ہر کام کو، ہر فعل کو، ہر بات کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجے میں آج ہمارے نوجوان مسلمان بگڑ رہے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ نوجوان بگڑنے کے اسباب میں سے میں دو چار آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعائے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسباب کو سن پر ان پر عمل کرنے اور بگڑنے کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، نوجوانوں کا بگڑنے کا سب سے پہلا سبب لغویات ہے۔ لغویات کا معنی جو بے مقصد ہوتا ہے، جو بے فائدہ ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، یعنی ہر وہ بات جس بات کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لغویات ہر وہ کام جس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لغویات ہر وہ مجلس جس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لغویات ہر وہ جگہ جس جگہ میں جانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ ہی دنیا کا فائدہ اور نہ ہی آخرت کا فائدہ۔ ایسی تمام چیزیں لغویات میں شمار کی جاتی ہیں میرے محترم بھائیوں۔ لہٰذا جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں، جو بھی ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، جو بھی ہم گفتگو کرنے کی سوچتے ہیں، تو اس تمام چیزیں کرنے سے پہلے میں اور آپ ذرا سوچیں کہ یہ کام کرنے، یہ بات کرنے سے پہلے یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، یا پھر نقصان ہے۔ ان تمام چیزوں کو مجھے اور آپ کو سوچنے کی فکر کرنا چاہیے، اور بضرور اس کی فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے میرے محترم بھائیوں۔ اور لغویات میں ایک چیز پائی جاتی ہے جو کہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضائع کر دینا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کئی ایسے مسلمان نوجوان ہیں جو کہ اپنے وقت کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں رہتی میرے محترم بھائیوں۔ آج ہم نوجوان اپنے وقت کو ایسے گنوا رہے ہیں، ایسے بیکار کی کاموں میں صرف کر رہے ہیں جس کا ذرہ برابر بھی ہمیں اثر نہیں ہوتا اور اس کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور یہ وقت کا ضائع ہونے کا سبب موبائل فون ہے میرے محترم بھائیوں۔ آج نوجوانوں کا جائزہ لیجئے، کئی ایسے لوگ، کئی ایسے مسلمان، کئی ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو بیجا فون کا استعمال کرنے کی وجہ سے بیجا چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، نتیجے میں ہر گناہ کو انجام دینے کی انہیں فکر ہوتی ہے اور ہر گناہ کو انجام دینے کے ذرائع وہ ڈھونڈ لیتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل فون ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے ایک ضائع ہونے کا سبب یہ ہے کہ کھیل کود میرے محترم بھائیوں۔ یاد رکھیں کہ اسلام کھیلنے سے منع نہیں کرتا، اسلام کھیلنے کی اجازت دیتا ہے، اور اسلام کھیلنے سے حرام قرار نہیں دیتا، لیکن کھیلنے کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے، ان حدود سے آگے جانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ اس طریقے سے کہ جب انسان، آج ہمارے نوجوان کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہو یا کوئی اور کھیل، جب وہ مشغول ہوتے ہیں تو اس طرح کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، نہ ہی انہیں نمازوں کی فکر ہوتی ہے،
وہ اس طرح سے کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں اپنی ماں باپ کی خدمات کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، وہ اس طرح سے کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتے، وہ اس طرح سے کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں اپنی گھر کی، اپنے اولاد کی فکر اور اپنے اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہوتی میرے محترم بھائیوں۔ ایسے کھیل کی اسلام اجازت نہیں دیتا میرے محترم بھائیوں، جس کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں، جس کھیل کی وجہ سے آپ کے روزے رہ جائیں، جس کھیل کی وجہ سے آپ نیکیوں میں آگے بڑھنے سے رک جائیں، جس کھیل کی وجہ سے آپ گناہوں میں ملوث ہو جائیں، جس کھیل کی وجہ سے آپ کے وقت کا ضائع ہو جائے، ایسے کھیل کی اسلام اجازت نہیں دیتا میرے محترم بھائیوں۔ لہٰذا ایسی لغویات سے، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو بے مقصد ہے اور جو بیکار ہوا کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کا بگڑنے کا اور ایک سبب وہ ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل کون ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہے میرے محترم بھائیوں۔ لیکن آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل صحابہ کرام نہ رہے، آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل سلف صالحین نہ رہے، آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل علماء کرام نہ رہے، آج ہمارے نوجوان اگر کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں، کسی کو نمونہ مانتے ہیں اور کسی کی اندھی تقلید کرتے ہیں، وہ ہیں فلم اداکار یا پھر کھیل کے کھلاڑی میرے محترم بھائیوں۔ ایسے لوگ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل اور نمونہ ہوا کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر میں بے حیائی، فحاشی، یہاں تک کہ زناکاری عام ہوتی ہے۔ ایسے نوجوان، ایسے فلم اداکار، ایسے کھیل کے کھلاڑی آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل اور نمونہ ہے میرے محترم بھائیوں۔ یہ کتنے ہی افسوس کی بات ہے میرے محترم بھائیوں، جن کے پاس نہ ہی صحیح سے اخلاق موجود ہیں، جن کے پاس نہ ہی کردار موجود ہے، جن کے پاس نہ ہی گفتگو کرنے کا سلیقہ موجود ہے، جن کے پاس نہ ہی تہذیب ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پورے دنیا بھر میں بے حیائی جیسے برے کام پھیلتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا بھر میں گناہوں کے کام پھیلتے ہیں، جن کی وجہ سے معصیتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر میں اور آپ آئیڈیل اور نمونہ مانیں تو پھر یاد رکھو کیسے آج کا نوجوان نہیں بگڑ سکتا میرے محترم بھائیوں۔ ایسے کئی مثالیں موجود ہیں، اچھا خاصا شرٹ ہوا کرتے ہیں، ان شرٹ میں 2-4 چھید لگا کر کہتا ہے کہ یہ آج کا فیشن ہے، اور گلیوں میں بڑے فخر سے چلتا ہے، نہ ہی اسے شرم محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اسے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ ایسے آج کے نوجوان لڑکے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے، اور میرے اور آپ کے آئیڈیل، اگر میں اور آپ کسی کو آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ ماننے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ اگر کسی کو آئیڈیل اور نمونہ ماننا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کو بنائیں اپنا نمونہ، اور سلف صالحین اور علماء کرام کو اپنا نمونہ بنائیں، نتیجے میں آپ کا انجام جنت تک ہو سکتا ہے میرے محترم بھائیوں۔ اگر ورنہ ہم کسی اور کی تقلید کریں گے تو پھر یاد رکھو وہ جہنم میں جانے کا سبب ہمارے لیے کافی ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوانوں کا جو بگڑنے کا اور ایک سبب ہے وہ ہے شہوت پرستی، شہوت کا فتنہ۔ اگر کھلے الفاظ میں کہوں تو عشق و محبت کا فتنہ میرے محترم بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہ چھوڑا میرے محترم بھائیوں۔ جو فتنہ میرے اور آپ کے
سامنے سر عام سر منظر نظر آتا ہے، جہاں کہیں آپ جاؤ یہ فتنہ محفوظ نہیں ہے میرے محترم بھائیو، ہر جگہ ہر گلی میں ہر گاؤں میں یہ فتنہ عام ہے۔ جائیے آپ شاپنگ مالوں کا جائزہ لیجئے، وہاں پر بھی یہ فتنہ پایا جاتا ہے۔ جائیے آپ بازاروں کا جائزہ لیجئے، وہاں پر بھی یہ فتنہ عام ہے میرے محترم بھائیو۔ جائیے آپ گلیوں کا جائزہ لیجئے، وہاں پر بھی یہ فتنہ عام ہے میرے محترم بھائیو۔ جائیے آپ بس اسٹاپوں کا جائزہ لیجئے، وہاں پر بھی یہ فتنہ عام ہے میرے محترم بھائیو۔ لہٰذا ایسے فتنوں سے بچنا آج کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، نہیں تو پھر یاد رکھو ہم سب کے بگڑنے کے لیے یہ فتنہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے میرے محترم بھائیو۔ یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے جس کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی۔ لہٰذا ایک مرد کے لیے عورت بہت ہی بڑا فتنہ اور گناہوں میں ملوث ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نظروں کی حفاظت کریں گے تو پھر یاد رکھو ہماری حیا کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو پھر یاد رکھو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو پھر یاد رکھو ہماری خاندانوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم نظروں کی حفاظت کریں گے تو پھر یاد رکھو ہماری نسلوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو پھر یاد رکھو ہمارے گھروں کی ہماری حفاظت ہوگی میرے محترم بھائیو۔ لہٰذا ایسے فتنے سے بچنے کی مجھے اور آپ کو اشد ضرورت ہے میرے محترم بھائیو۔ اور اسی طریقے سے آج کے نوجوانوں کا بگڑنے کا اور ایک جو اہم سبب ہے وہ ہے دوستی۔ محترم نوجوان ساتھیوں، آج ہماری دوستی کی بنیاد کیا ہے ذرا سوچیں۔ آج ہماری دوستیاں دین کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی، آج ہماری دوستیاں نمازوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی، آج ہماری دوستیاں روزوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی، آج ہماری دوستیاں گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہوئے قائم نہیں ہوتی۔ آج ہم دوست ہیں تو دوست اس لیے ہے کہ دونوں بیٹھ کر بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں، دوست اس لیے ہے کہ دونوں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں۔ آج ہم دوست ہیں تو دوست اس لیے ہے کہ دونوں بیٹھ کر فلم کو انجام دیتے ہیں۔ آج ہم دوست ہیں تو دوست اس لیے ہے کہ دونوں بیٹھ کر گناہوں کو اور معصیتوں کو انجام دیتے ہیں۔ دونوں دوست اس لیے ہے تاکہ وہ تھیٹروں کو جا کر کلبوں کو جا کر گناہوں کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آج کے نوجوانوں کی دوستی کی بنیاد میرے محترم بھائیو۔ لہٰذا جو بھی ہمارے دوست ہیں ان دوستوں کا جائزہ لیجئے، اس لیے کہ برا دوست بری صحبت وہ کب اور کیسے نقصان پہنچا دے آپ کو اندازہ بھی نہ ہوگا میرے محترم بھائیو۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہدایت سے محروم رہے، کلمے کی توفیق نہ ہوئی، ابو طالب کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی کہہ رہے ہیں اپنے چچا سے یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان ابھی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، یہ کلمہ اگر آپ کی زبان سے اب نکل جائے میں اللہ کے پاس حجت قائم کر کے آپ کو جنت کی سفارش کروں گا، جنت ملے گی آپ کو۔ ابو طالب کا ارادہ بھی ہوا، پڑھے کیوں نہیں؟ سرانے ان کے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور ابو لہب ہوا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی نے کہا کہ ابو طالب تم کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس اس کلمے کی حجت قائم کر کے آپ کو جنت کی سفارش کروں گا، تو ان برے دوستوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ ان دوستوں نے کہا اے ابو طالب کیا تم مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے کو چھوڑ کے مرنا چاہتے ہو؟ یہ کہنا تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے سے رک گئے میرے محترم بھائیو۔ ایک تھی بری صحبت اور برا دوست، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کلمے سے محروم ہو گئے، کلمہ نہ پڑھ سکے میرے محترم بھائیو۔ یاد رکھو وہ دوست جس کی دوستی ہمیں دین سے دور کر دے، وہ دوست جس کی دوستی ہمیں اپنے ماں باپ کا باغی بنائے، وہ دوست جس کی دوستی ہمیں کلبوں کی طرف لے جائے، وہ دوست جس کی دوستی ہمیں نمازوں سے دور کر دے، وہ دوست
جس کی دوستی ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے، وہ دوست جس کی دوستی ہمیں معصیتوں کی طرف لے جائے، یاد رکھو واللہ کہتا ہوں یہ دوست نہیں بلکہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کل قیامت کے دن جگری دوست کا دشمن ہوگا میرے محترم بھائیو۔ اور آگے کہا الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے، یعنی جن کی دوستی دنیا کے اندر دین کی بنیاد پر قائم تھی، وہ کل قیامت کے دن بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر جن کی دوستی معصیتوں کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر قائم تھی، وہ لوگ کل قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے میرے محترم بھائیو۔ لہٰذا اگر میں اور آپ کسی کو دوست بناتے ہیں، کسی کو اپنا دوست مانتے ہیں، تو اپنے دوستوں کا جائزہ لیجئے کہ جو میرا دوست ہے وہ مجھے صحیح راہ کی طرف لے جا رہا ہے یا پھر گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے تو میں اور آپ اپنے نفس کو پاک کریں، میں اور آپ اپنی نفس کو پاکیزہ لیجئے، میں اور آپ اپنے دل کے اندر جھانکیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر اپنی آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر یاد رکھو میرا اور آپ کا انجام کل قیامت کے دن کہیں جہنم نہ ہو میرے محترم بھائیو۔ لہذا میں اور آپ اس چیز کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کیسے ہیں میرے محترم بھائیو؟ آج کے نوجوان اخلاق سے عاری، اخلاق سے بالکل پیچھے، کردار سے بالکل پیچھے نظر آتے ہیں میرے محترم بھائیو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کے بارے میں کہا کل قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے، ان اعمال میں سب سے وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ہمارے اچھے اعمال یعنی ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے میرے محترم بھائیو۔ سب سے وزنی چیز ہمارے نام اعمال میں ہمارے اخلاق ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو پھر یاد رکھو میں اور آپ کل قیامت کے دن خوش نصیب ہو سکتے ہیں، ورنہ میرے اور آپ کے اخلاق درست نہیں ہیں تو اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں میرے محترم بھائیو۔ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، باہر والوں کے ساتھ برا، ایسا نہیں، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک شخص نے دستک دی۔ پیارے نبی نے کہا کہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص کا نام بتا دیا گیا، کہا کہ فلاں شخص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام سن کر کہا بئس اخو العشیرہ، بئس اخو العشیرہ، کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا شخص ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ کر دستک دے رہا ہے، کون؟ مدینے کا سب سے برا شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جیسے وہ شخص اندر آ کے اجازت مانگ کر اندر آ کے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ اس طریقے سے بات کی گویا راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شکر نہیں بلکہ شہد جھڑ رہا ہو، اس طریقے سے بات کی میرے محترم بھائیو۔ کون؟ اس شخص سے جو مدینے کا سب سے برا شخص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان اور حیران ہو کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی، جب اس شخص نے آپ کو اندر آنے کی اجازت مانگا تو آپ نے کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا شخص ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ بات کرنے کا آپ کا یہ انداز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب دیتے ہوئے کہا یا عائشہ، یا عائشہ وَمَتَى وَجَدْتِنِي بِفَاحِشَةٍ، اے عائشہ کیا تم نے میری زندگی میں کبھی کسی شخص کے ساتھ برا برتاؤ کرتے دیکھا ہے؟ یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میرے محترم بھائیو۔ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم لہجہ، نرم مزاج میرے محترم بھائیو۔ یہ نرم مزاج، یہ نرم لہجہ صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی۔ یہ نرم مزاجی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی۔ یہ نرم مزاجی صرف دوستوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی میرے محترم بھائیو۔ ہر کسی کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھے طریقے سے پیش آنے کی مجھے اور آپ
آپ کو ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سے پیش آنے اور ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے میرے محترم بھائیو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو تھے جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں اسلام پھیلا ہے میرے محترم بھائیو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اگر کوئی انسان اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق تھے میرے محترم بھائیو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر تھے میرے محترم بھائیو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا میرے محترم بھائیو، جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں اسلام پھیلا ہے اور آج اس اسلام کو رحمت للعالمین کے نام سے، رحمت کے نام سے جانا جاتا ہے میرے محترم بھائیو۔ نتیجے میں آج کئی ایسے نوجوان لوگ ہیں، کئی ایسے مسلمان ہیں جن کی برائیوں کی وجہ سے، جن کی بگڑنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو اور اسلام کو طعنے دیے جاتے ہیں میرے محترم بھائیو۔ ہم ایسا سبب نہ بنے جس کی وجہ سے ہمارے پیارے اسلام کو طعنے دینا پڑے، میں اور آپ اس طرح کا سبب بننے سے بچنے کی کوشش ہے میرے محترم بھائیو۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو میں اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بے حد اور اشد ضرورت ہے میرے محترم بھائیو، اس لیے کہ آج کا زمانہ، آج کا ماحول، آج کا معاشرہ پرکیف اور پرفتن دور ہے میرے محترم بھائیو۔ ہر طرف آپ کو برائی دعوت دیتی ہے، ہر موڑ پر، ہر گلی میں، جہاں کہیں بھی جاؤ آپ کو بے حیائی اور فحش گوئی آپ کو ہر طرف دعوت دیتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے دامن کو بچائیں گے تو پھر یاد رکھو آپ ایک اچھے مسلمان، اچھے مومن کہلا سکتے ہیں، ورنہ پھر میں اور آپ ایسے گناہوں میں اور ایسے اسباب میں ملوث ہوں گے جن کی وجہ سے میں اور آپ بگڑ سکتے ہیں، تو پھر یاد رکھو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے میرے محترم بھائیو۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بے حد اور اشد ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اسباب سے بچتے ہوئے مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق کو اختیار کرنے اور اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، قوموا إلى الصلاة.